نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوى، اللهم صل على محمد وآلہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق نور محمد قبل کل مخلوق وجعل روح محمد اول الارواح وارسلہ رحمۃ للعالمین وجعلہ خاتم النبیین والصلاة والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مائدہ کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آج ہمارا سلسلہ نشست اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین. تو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ نور محمد مصطفیٰ ہے اور کتاب مبین کلام الہی ہے. تو اسی سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ نے اس آیت میں نور کا پہلے ذکر کیا، کتاب کا بعد میں ذکر کیا. یعنی اللہ نے نور کو اولیت دی اور کتاب کا بعد میں ذکر کیا. یعنی نور پہلے آیا، کتاب بعد میں آئی. محمد مصطفیٰ جب 40 سال کے ہوئے ظاہری طور پر تو تب کتاب نازل ہوئی. یعنی 23 سال تک کتاب نازل ہوتی رہی. محمد مصطفیٰ 40 سال تک موجود رہے. کتاب نہیں تھی، محمد تھے. تو ماننا پڑے گا کہ بغیر کتاب کے نور کافی ہے، نور بغیر کتاب کافی نہیں. بہت شکریہ. اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ جو تجلی کوہ طور پر پڑی وہ محمد مصطفیٰ کے نور کی تجلی تھی، کیونکہ اللہ کا نور کوئی شعاع نہیں ہے، وہ حسی نہیں ہے، وہ مادی نہیں ہے. تو امام رضا فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض کے ضمن میں کہ اللہ آسمانوں کا بھی ہادی ہے، زمین کا بھی ہادی ہے. یعنی اللہ آسمان کا بھی ہادی ہے اور زمین کا بھی ہادی ہے. اب تجلی ایسی تھی کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 آدمی مر گئے. تو اتنی عظیم قوت کے نور کو اگر اللہ دنیا میں ظاہر کرتا تو زمین ختم ہو جاتی. انسان نور محمدی کے جمال کی تاب نہ لاتا. تو پتہ چلا اللہ نے اتنے عظیم نور کو رحمتوں کے پردوں میں چھپا کے بھیجا. یعنی بطور بشر بنا کر بھیجا تاکہ اس سے مانوس ہو کر وہ ہدایت پا سکے، وہ سلسلہ ہدایت کو لے سکے. تو اب غور کیجئے، کیا نور بشر کی شکل میں آ سکتا ہے؟ کیا نور بشر کی شکل میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ مریم کے پاس ہم نے روح کو یعنی جبریل کو بھیجا بشرًا سویّا، بالکل بشر بنا کے. جبریل کو اللہ نے بشر بنا کے بھیجا. اب جبریل ہے نور، آئے ہیں بشر بن کے. تو یہاں سے ہی سمجھ لو محمد ہے نور، آئے ہیں بشر بن کے. سورہ ہجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ
کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ رسول کو، کیا کہا کہ انی خالقم بشرم من صلصال من حمإ مسنون، کہ میں خمیر دی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس بشر کو درست کر لوں، صحیح کر لوں، تو پھر تم اس کے لیے سجدہ کر دینا۔ اب اللہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، کہ جب تیرے اللہ نے کہا، آدم کے بشریت کا ذکر ہو رہا ہے، آدم کے بننے کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ خطاب یہ نہیں کر رہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے کہا، یعنی اللہ تب بھی محمد کا رب تھا، جب آدم کا پتلا نہیں بنا تھا اللہ تب بھی محمد کا رب تھا۔ کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمإٍ مَّسْنُونٍ، کہ میں خمیر دی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر لوں، کسے؟ بشر کو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس بشر میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یعنی اللہ نے ان آیات میں آدم کو بشر نہیں کہا۔ میں دوبارہ آیت سمجھا دوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمإٍ مَّسْنُونٍ، کہ میں خمیر دی ہوئی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، یعنی جو مٹی سے بنا رہا ہوں وہ بشر ہے، پھر اس بشر میں روح پھونکوں گا۔ تو معلوم ہوا روح کے بغیر اللہ نے جو شکل آدم بنائی اسے بشر کہا، آدم کو بشر نہیں کہا۔ کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس بشر میں، اس جسم میں، اس شکل میں روح پھونکوں، تو معلوم ہوا اللہ نے آدم کو بشر نہیں کہا، اور اللہ نے اس بشر کو، یعنی اس شکل کو، اس پتلے کو سجدہ بھی نہیں کروایا۔ اللہ نے اسے سجدہ نہیں کروایا، بلکہ کب سجدہ کروایا؟ جب اس میں روح آئی۔ اب آدم کا وہ پتلا 40 دن تک وہاں پڑا رہا، فرشتے اسے دیکھ کے تعظیم کرتے تھے، شیطان نفرت کرتا تھا۔ یہ پتلا آدم نہیں، شبیہ آدم ہے، جسے اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ تو فرشتے تعظیم کر رہے ہیں شبیہ کی، شیطان نفرت کر رہے ہیں شبیہ سے۔ معلوم ہوا شبیہ کی تعظیم کرنا فرشتوں کی سنت ہے، اس سے نفرت کرنا شیطان کا طریقہ ہے۔ بڑی نماز معلوم ہوا شبیہ کی تعظیم کرنا فرشتوں کی سنت، اور اس سے نفرت کرنا ابلیس کا طریقہ۔ تو اللہ نے ان آیات میں بشر کسے کہا؟ بشر کہا اس شکل کو جو روح کے بغیر تھی۔ اب رسول سے اللہ نے جو کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم، تو یہاں سمجھ آ گئی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکل رکھنے میں تمہارے جیسا ہوں، یعنی تم بھی شکل رکھتے ہو، مجسم ہونے کے لحاظ سے میں تم جیسا ہوں، لیکن رسول کا تو جسم بھی ہم جیسا نہیں، کہ رسول کا جسم بھی ہم جیسا نہیں، کہ ان کے ہاتھ پر تو کنکرے کلمہ پڑھتے ہیں، اور رسول انگلی نور سے اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ رسول کے پسینے سے خوشبو آتی ہے کہ کہیں سے گزر جائیں تو لوگ کہتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہیں، لگتا ہے محمد گزرے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ صحابہ سے یہ کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جایا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا، آپ تو آگے رکوع کرتے ہیں، ہم کیسے نہ جایا کریں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ رسول نے فرمایا جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے ویسے ہی میں پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ تو اب رسول ہے مخلوق اول، شاہد صاحب کہہ رہے تھے ذکر علی بھی ہونا چاہیے، تو رسول ہے مخلوق اول، آیا کہ کوئی اور مخلوق بھی ہے
जो रसूल के साथ इस शर्फ अव्वलियत में शामिल है। क्या कोई हसन भाई, क्या कोई और मखलूक भी है? तो कुरान के सूरह आराफ में ऐलान हुआ, वलकद खलकनाकुम सुम्मा सवरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, कि हमने तुम्हें खल्क किया। अब मैं बात चाहूंगा, जरा आयत पर गौर भी करना है और ठहर के जरा। वलकद खलकनाकुम, हमने तुम्हें खल्क किया, सुम्मा सवरनाकुम दूसरा मरहला, फिर तुम्हारी शक्लें बनाई। वलकद खलकनाकुम सुम्मा सवरनाकुम, हमने तुम्हें खल्क किया, फिर तुम्हारी शक्लें बनाई। सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। कब? जब आदम बने, आदम में रूह आए, जैसे ही रूह आए सजदा करो। तो आयत के 3 मरहले हैं। किसी कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मुखातिब करके अल्लाह फरमा रहा है, वलकद खलकनाकुम, हमने तुम्हें खल्क किया, सुम्मा सवरनाकुम, फिर तुम्हारी शक्लें बनाई, सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम बने तो सजदा करो। तो मालूम हुआ आदम बने तीसरे मरहले में। अल्लाह फरमा रहे तुम्हें खल्क किया, तुम्हारी शक्लें बनाई, तो मानना पड़ेगा अल्लाह ने कुछ हस्तियों को आदम की खिलकत से पहले खल्क फरमाकर उनकी शक्लें और सूरतें बना दी थी। और जाहिर है हमारी तो शक्लें भी नहीं बनी थी, ना तो हम खल्क हुए थे, ना हमारी शक्लें बनी थी। और आयत बता रही है कि उसके मुखातिब फरिश्ते नहीं, वरना अल्लाह उन्हें मुखातिब करके कहता, फरिश्तों तुम्हें खल्क किया, तुम्हारी शक्लें बनाई, फिर तुमसे सजदा करवाया। बल्कि नहीं, तुम्हें खल्क किया, तुम्हारी शक्लें बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तुमसे नहीं कहा, तुमसे नहीं कहा। अब मैं तदबीर के लिए तफसीर कुरान बिल कुरान कर लूं कि वो कौन है जिन्हें आदम से पहले खल्क फरमाया। फरमाया या इब्लीसो, सूरह स्वाद आयत नंबर 75, या इब्लीसो मा मनका अन तस्जुदो लिमा खलकतु बियदैया, ए इब्लीस तुझे किसने इस मौजूद को सजदा करने से मना किया जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अब अल्लाह तो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, वो कह रहे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, तो होना चाहिए ना जो अल्लाह की नियाबत में आदम को बना दे। और उसका बनाना, अल्लाह का बनाना कहलवाए। अब या इब्लीसो मा मनका अन तस्जुदो लिमा खलकतु बियदैया अस्तकबरता, क्या तुमने तकब्बुर किया? अम कुंता मिनल आलीन, या तू आलीन में से है, या तू आलीन में से, यानी 2 सूरतें हैं सजदा ना करने की। अस्तकबरता, तूने तकब्बुर किया, अम कुंता मिनल आलीन, या तू आलीन में से है। तो मालूम हुआ कुछ ऐसी हस्तियां थीं जिनसे अल्लाह ने आदम को सजदा नहीं करवाया। तो तू क्यों नहीं करता? क्या तू भी आलीन में से है? अस्तकबरता, तूने तकब्बुर किया, फखरुज, निकल जा, अंता मिनस सागिरीन, तू जलीलों में से है। क्यों? तूने तुराब का इनकार किया है, तो जो तुराब का इनकार करे वो शैतान है जो अबू तुराब का इनकार। मैं जिक्र मसाइब की तरफ आता हूँ कि आलीन कौन है। अब आलीन जमा है अली की। मालूम हुआ कोई ऐसी हस्तियां हैं जो इतनी बुलंद हैं कि जिनका सिवाय बारगाह इलाही में झुकना अल्लाह को गवारा नहीं, जिसे सिवाय बारगाह इलाही में झुकना गवारा नहीं। अब बिहारुल अनवार में अल्लामा बाकिर मजलिसी लिखते हैं कि अबू सईद खुदरी की रिवायत है, वो कहते हैं कि एक शख्स आ गया, हम बारगाह रिसालत में बैठे थे, फरमाया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के कौल अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन से कौन मुराद है? जो फरिश्तों से भी अफजल है वो कौन है?
جو فرشتوں سے بھی افضل، پوری توجہ، مجمع کی پوری توجہ، وہ کون ہے جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ رسول نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ہم آدم کی خلقت سے پہلے فرد العرش پر اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ درود محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم آدم کی خلقت سے پہلے سردوق العرش پر اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ پنجتن کا پہلا گھر، پہلا البیت عرش تھا اور یہ اس کے اہل البیت تھے۔ پنجتن کا پہلا گھر عرش تھا، ان کا پہلا البیت عرش تھا اور یہ اس کے اہل البیت تھے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ فرشتے جناب زہرا کے گھر کی چکیاں کیوں چلاتے تھے، حسنین کا جھولا کیوں جھلاتے تھے، درزی بن کر لباس کیوں لاتے تھے، کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ جو مدینے میں سیدہ کا گھر ہے یہ عرش پہ رہنے والوں کا گھر ہے، یہ فرشتوں کے استادوں کا گھر ہے۔ جبریل ان کے استاد نہیں، یہ جبریل کے استاد ہیں، یہ جبریل کے استاد ہیں۔ تفسیر صافی میں امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب اللہ نے آدم کے جسم میں نور محمد و آل محمد کو ودیت فرمایا تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، یعنی یہ سجدہ تعظیم محمد و آل محمد میں تھا۔ اور دوسرا نور مبین میں علامہ نعمت اللہ جزائری لکھتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ ہمارے نور کی وجہ سے آدم کو سجدہ ہوا، آدم کو سجدہ ہوا محمد و آل محمد کے نور کی وجہ سے۔ تو اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا عظمت نور محمد و آل محمد کے لیے۔ تو یہ کتنا پاک نور ہے کہ آدم کے جسم میں آیا، وہ لائق تعظیم بن گئے۔ تو اللہ کیا ایسا نور کسی کافر کے پاس بھیج سکتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ نور جو آدم میں آیا، آدم لائق تعظیمی سجدہ ہوئے۔ اب رسول فرماتے ہیں کہ وہ نور آدم سے چلا جس میں عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک محمد کی شکل میں حضرت عبداللہ سے ظاہر ہوا، ایک حضرت علی کی شکل میں حضرت ابو طالب کے سلسلے سے ظاہر ہوا۔ تو اگر آدم کا جسم اس نور کی وجہ سے لائق تعظیم ہو گیا تو ماننا پڑے گا آدم کے بعد جس ہستی کے جسم میں نور آیا وہ تمام ہستیاں لائق تعظیم ہیں، وہ تمام ہستیاں لائق تعظیم ہو گئی۔ وہ تمام ہستیاں لائق تعظیم ہو گئی۔ حبیب نے، حضرت حبیب ابن مظاہر نے یہ سوال کیا امام حسین سے کہ مولا آپ آدم کی خلقت سے پہلے کس پیکر میں تھے؟ فرمایا کننا اشباہ نور، کننا اشباہ نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم للملائکۃ التسبیح و تعلیل و تحمید، کہ ہم نور کے پیکر تھے، عرش رحمان کے گرد چکر لگاتے تھے اور فرشتوں کو تسبیح و تحلیل و تحمید سکھاتے تھے۔ بلاغت الحسین میں امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ موجود ہے کہ ہم نور کے پیکر تھے، عرش رحمان کے گرد چکر لگاتے تھے، فرشتوں کو تسبیح و تحلیل و تحمید سکھاتے تھے۔ اب علی ہے نور محمد کا حصہ، کتاب ہے ریاض النظرہ، اس میں رسول اعلان کر رہے ہیں انا و علی من نور واحد۔ تو ابھی جتنی میں نے عظمتیں محمد مصطفیٰ کے نور کی ثابت کی ہیں وہ تمام فضیلتیں علی کے لیے بھی ثابت ہیں، وہ تمام فضیلتیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہیں۔ قبلہ تشریف لے آئیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بار دیگر صلوات۔ قبلہ ابھی میں نے بلاغت الحسین سے مولا کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ جس میں حبیب کہتے ہیں کہ مولا آپ آدم کی خلقت سے پہلے کس پیکر میں تھے؟ فرمایا کننا اشباہ نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم للملائکۃ التسبیح و تحلیل و تحمید، کہ ہم نور کے پیکر تھے، عرش رحمان کے
گرد چکر لگاتے تھے اور فرشتوں کو تسبیح و تحلیل و تحمید سکھاتے تھے۔ تو اب پتہ چل گیا کہ فرشتے جناب زہرا کے گھر کی چکیاں کیوں چلاتے تھے، حسنین کا جھولا کیوں جھلاتے تھے، درزی بن کر لباس کیوں لاتے تھے، کیونکہ استاد کی تعظیم واجب ہوتی ہے، کیونکہ استاد کی تعظیم واجب ہوتی ہے۔ تو شاہد صاحب نے کہا ہے حضرت علی کا ذکر کر کے میں اجازت چاہوں گا ذکر مصائب کی طرف آتا ہوں کہ یہ ہے فرشتوں کے استاد۔ تو اب جب جبریل کو خلق کیا، فرمایا من انا وما انتا وما اسمکا، میں کون ہوں، تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ جبریل کہتے میں خلق ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کیا جواب دوں، اتنے میں علی کا نور ظاہر ہوا، فرمایا قل انت رب الجلیل وانا عبد ذلیل واسمی جبریل، کہتے تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبریل ہے، میرا نام جبریل ہے۔ تو حبیب کا آپ نے جملہ سنا؟ تو حبیب امام حسین کے بچپن کے دوست ہیں، حبیب امام حسین کے بچپن کے دوست ہیں۔ اب فوجیں آنا شروع ہوئی، محرم کا مہینہ تھا، کربلا کا میدان تھا، فوجیں آنا شروع ہوئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچے سہم گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچے سہم گئے۔ جب شور بلند ہوا جناب زینب نے کہا بھیا یہ شور کیسا ہے؟ کہا بہن زینب مجھے قتل کرنے کے لیے یزید کی فوجیں آ گئیں، بہن زینب مجھے قتل کرنے کے لیے یزید کی فوجیں آ گئی ہیں۔ جناب زینب تڑپ اٹھی، کہا بھیا آپ کی کوئی فوج نہیں، حسین آپ بھی اپنی فوج کو بلائیں۔ حسین نے کہا میں اپنی فوج کو ابھی بلاتا ہوں، میں خط لکھتا ہوں۔ خط لکھنے کے لیے حسین بیٹھے، بہن پاس بیٹھ گئی، لکھتے ہیں من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر، کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقی حبیب کی طرف۔ قاصد کو بھیجا، قاصد نے خط کوفے میں پہنچایا۔ حبیب اس وقت کھانا کھا رہے تھے کہ ایک لقمہ حبیب کے حلق میں اٹکا۔ حبیب نے کہا یا اللہ میرے آقا حسین کی خیر، یا اللہ میرے آقا حسین کی خیر ہو۔ عزادارو حبیب نے ٹک الباب ہوا، دروازہ کھولا، خط دیکھا کہ حسین علیہ السلام کا آقا کا خط ہے، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، پھر چوما، اور جب حسین کا خط پڑھا کہ حبیب ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں، ہمارا کوئی ساتھی یہاں موجود نہیں، اور حبیب مشکل یہ ہے کہ زہرا کی بیٹی آزاد ہے، حبیب مشکل یہ ہے کہ زہرا کی بیٹیاں ساتھ ہیں، ہو سکے تو مدد کو آؤ، حبیب ہو سکے تو مدد کو آؤ۔ حبیب نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا حسین علیہ السلام کا خط آیا ہے اور وہ مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ اس کی بیوی غیرت مند تھی، دینی حمیت تھی۔ کہا حبیب آقا زادیاں نرغے میں ہیں اور تو میرا خیال پوچھ رہا ہے، تو میرا خیال پوچھ رہا ہے، اگر میں مرد ہوتی تو میں حسین پر قربان ہو جاتی۔ حبیب جلدی مدد کو جا۔ عزادارو مختصر کرتا ہوں کہ حبیب آئے، حسین نے استقبال کیا، حبیب سواری سے اترے، قدم حسین کو بوسہ دیا اور امام حسین سے بغل گیر ہو کر رونے لگے۔ کہا کیا آل محمد پر یہ وقت آ گیا ہے کہ اب غلاموں کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ عزادارو حسین حبیب کو لے کر خیموں کے قریب آئے، خیموں کو قریب آئے۔ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ چچا بھیا حبیب کو میرا سلام کہو، بھیا حبیب کو میرا سلام کہو۔ جناب فضہ آئی، خیمے کے باہر کھڑی ہو گئی اور کہا علی کی بیٹی حبیب تمہیں سلام کر رہی ہے۔ حبیب نے گریبان چاٹ